السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ ہمارے معاشرے کی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے خود کیا ہوگا یا کروانے کا سنا ہوگا، یا کم از کم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو جانتے ہی ہوں گے اور سنتے ہی ہوں گے۔ اور مجھے اس بات کی تو خوشی ہے کہ کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو ہمارے مسلمان استخارے کا سوچتے ہیں، لیکن اس بات کا دکھ بھی ہے کہ استخارہ ان چند چیزوں میں سے ہے جن کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ، جس کو میں بولوں کہ حد سے زیادہ توہمات پائے جاتے ہیں اور غلط فہمیاں اس کے اندر ہیں، اور بہت زیادہ غلطیاں ہیں جو ہماری عوام اس کے بارے میں کرتی ہے۔ استخارہ ضرور اہم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو اتنا اہم ہے یہ استخارہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کی طرح سکھاتے تھے۔ لیکن استخارے کا صحیح طریقہ اور استخارے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی معلومات بتانے سے پہلے میں چند غلط فہمیاں آپ کی دور کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی غلط فہمی جو ہے وہ ہے کسی سے استخارہ کروانا۔ یہ دین اسلام میں حدیث میں کہیں نہیں آتا کہ کسی سے استخارہ کروایا گیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ شان والے اور عظمت والے اور اللہ کے زیادہ قریبی انسان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں صحابہ کرام تو اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورہ بھی کیا کرتے تھے باتوں کے بارے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے بھی لیا کرتے تھے۔ لیکن کسی جگہ پر بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ کسی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہو کہ آپ میرے لیے استخارہ کر دیں۔ اب یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ میں خود نہیں کرتا، کیونکہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ کیا وہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کے ساتھ تعلق تھا اس سے زیادہ تعلق ہے آپ کے اس عالم کا، یا مفتی جو بھی ہے، یا پیر ہے آپ کا جو بھی ہے، وٹ ایور، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو پہلی غلط فہمی آپ اپنی یہ دور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کروانا نہیں سکھایا، استخارہ کرنا سکھایا ہے۔ اب دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید استخارہ کرنے کے بعد آپ کو خواب آئے گا۔ نہیں پتا کہ یہ چیز کہاں سے شروع ہوئی، یعنی عوام کے ذہن میں یہ چیز کس نے ڈالی اور کہاں سے لوگوں نے یہ بات بنانی شروع کی کہ آپ کو خواب آتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں تو اس طرح کی کہیں بات نہیں ہے۔ قرآن و حدیث نے تو یہ چیز نہیں سکھائی کہ آپ کو خواب آئے گا۔ اور بڑی عجیب بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں نیلی پیلی اور کس طرح کی بتیاں نظر آتی ہیں، کس طرح کے رنگ نظر آتے ہیں، فلاں فلاں آپ کو رنگ نظر آ جائیں تو پھر جو ہے وہ آپ وہ کام کر لیں، اور اگر نہیں رنگ نظر آ رہے تو آپ پھر نہ کریں۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ بھی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اب میں بتاتا ہوں کہ استخارہ چیز کیا ہے۔ اب اگر تھوڑی سی بھی آپ عربک گرامر جانتے ہیں تو استخارے کا مطلب ہوتا ہے، لفظ استخارہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا۔ اب اگر دعا جو ہے وہ آپ کو گوگل پہ مل جائے گی، وہ سنانا مقصد نہیں ہے یہاں پہ، اس کا ترجمہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ اس دعا کو دیکھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کے اندر بھی سمپل سا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جا رہی ہوتی ہے، یا اللہ میں خیر کا طلبگار ہوں، میں اچھائی کا طلبگار ہوں، تو اس تک مجھے پہنچا دے۔ اب استخارہ جو حدیث میں سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجت یعنی فرضوں کے علاوہ 2 نفل پڑھیں، اور اس کے بعد آپ وہ دعا پڑھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جو کہیں پہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ اب اس دعا کے بعد، وہ دعا خود بھی ایک دعا ہے، اور اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خیر والا فیصلہ فرما دیں گے، اچھائی والا اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں فیصلہ فرما دیں گے۔ ہوگا یہ کہ کسی ایک چیز پہ، یعنی 2 چیزوں کے مقابلے میں آپ نے استخارہ کرنا ہوتا ہے، تو ایک چیز پر آپ ٹک جائیں، اور یا یہ ہوگا آپ کے ساتھ کہ کسی ایک فیصلے پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اگر کچھ بھی نہیں ہوتا اس طرح، یعنی آپ کو خواب نہیں آیا، جو کہ آپ کا ایک غلط فہمی ہے، آپ کو خواب نہیں آیا، کوئی نیلی پیلی اور رنگ برنگی بتیاں آپ کو نظر نہیں آئیں، کچھ بھی نہیں آیا آپ کے ذہن میں یا آپ کے خواب میں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو پھر آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ وہ کام کریں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی ہے، خیر مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اسی فیصلے میں خیر پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ طاقت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو آپ کے اسی فیصلے میں جو آپ خود سے کریں گے، لیکن آپ نے استخارہ کیا ہوگا، اللہ پاک سے دعا مانگی ہوگی، تو اس فیصلے میں اللہ کی قدرت شامل حال ہو جائے گی، وہ اللہ کی طرف سے برکت اس کے اندر شامل حال ہو جائے گی، تو وہ آپ کا فیصلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بعض لوگ جیسے بھی کوئی رشتہ آیا، حرام کام اپنی مرضی سے کرتے رہتے ہیں، جیسے بھی کوئی رشتہ آئے تو فوراً کہتے ہیں کہ بھائی استخارہ کرنا ہے، اور پھر وہ بات ذرا الگ طریقے سے چلی جائے گی کہ میں وہ کہنا نہیں چاہتا، ہمارے معاشرے میں عام تو ہے، وہ کہنی چاہیے کہ اگر جو ہے وہ کسی امیر زادے کا رشتہ آ جاتا ہے تو استخارہ بھی اچھا آ جاتا ہے، اور اگر کسی بیچارے غریب کا رشتہ آ جائے تو پھر استخارے میں بھی مسئلے نکلنے لگتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے، کیونکہ ہر چیز، جیسے میں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی طرح استخارہ سکھایا کرتے تھے۔ اب جب نکاح کی باری آتی ہے تو نبی علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا، جب نبی علیہ السلام استخارہ سکھاتے تھے کہ کوئی رشتہ آ جائے تو پھر استخارہ کیا کرو، لیکن حدیث میں کہیں نہیں آتا۔ حدیث میں یہ الفاظ تو آتے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی رشتہ آ جائے جس کے دین کو اور جس کے اخلاق کو اچھا سمجھتے ہو تم لوگ، جس کے ایمان کو اچھا سمجھتے ہو، تو فوراً ہاں کر دو، فوراً ان کا رشتہ کر دو۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے سمجھایا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھایا نبی علیہ السلام نے کہ کوئی رشتہ آ جائے، یہ نہیں پڑھایا کہ استخارہ کرنا شروع کر دو اور اس کی غربت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی استخارے کا نام لگا کے اس کو منع کر دو۔ نہیں، اگر ایک اچھا رشتہ آیا ہے، دیندار لوگ ہیں، اس کے اخلاق کو اچھا سمجھتے ہو، تو اپنے استخاروں کو جو ہے نا وہ صرف دولت کی وجہ سے ان کو خراب مت کرو۔ تو آپ نے کیا سمجھا کہ استخارہ کسی سے کروانا نہیں ہے؟ یہ نہیں کہ خود کو کم تر سمجھ کے کہ کسی نیک سے ہم استخارہ کروائیں گے، اور اگر نیک اور بد کی بات ہوتی یا اللہ کے قریبی اور دور والے کی بات ہوتی تو نبی علیہ السلام سب سے پہلے صحابہ کرام کے لیے استخارہ کرتے۔ اور آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو میں استخارہ کر کے بتاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ دیکھا کہ جوڑ بنتا ہے، حالانکہ پہلے دوسروں کے بھی رشتے آئے، نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا کیونکہ وہ جوڑ نہیں بن رہا تھا، کوئی عمر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے کسی کو بھی یہ جواب نہیں دیا کہ میں استخارہ کروں گا۔ تو نکاح کے لیے اور شادیوں کے لیے استخارہ کرنا چھوڑیں۔ استخارہ آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں منع کیا جا رہا کہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن استخارے کا نام لے کے غلط فیصلوں کو پروموٹ مت کیجیے۔ ہاں، اگر کسی کے دین کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، کسی کے اخلاق کو آپ اچھا سمجھتے ہیں تو فوراً ہاں کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ایک نیک کام میں کبھی بھی بے برکتی پیدا نہیں کرتے۔ آپ نے ہزاروں کیسز ایسے دیکھے ہوں گے کہ لوگ استخارہ کرواتے ہیں، کرتے بھی نہیں ہیں نا لوگ، حالانکہ خود پڑھے لکھے بھی ہوں، آتا بھی ہو، استخارہ کرواتے ہیں اور رشتے ہو جاتے ہیں، استخارہ صحیح آیا تھا اور اس کے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ تو جہاں آپ دین اچھا سمجھتے ہیں، اخلاق اچھا سمجھتے ہیں تو وہاں کر دیں، اللہ تعالیٰ اسی کے اندر، کیونکہ یہ کام ہی خیر کا ہے، نکاح تو اللہ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے اندر جب آپ دین کو دیکھتے ہوئے کریں گے تو بے برکتی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ جب آپ دوسری چیزیں دیکھیں گے تو بے برکتی ہوگی۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ سب سے پہلے استخارہ خود کرنا ہے، اور خود کرنے کے ساتھ ساتھ ان ساری بتیوں سے اور خوابوں سے، ان سے باہر نکلنا ہے۔ خود سے فیصلہ کریں، اگر کسی کام پہ دل مطمئن نہیں ہو رہا، یعنی آپ کا دل کسی طرف میل نہیں ہو رہا، تو جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسی کے اندر خیر پیدا کر دیں گے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ٹھیک دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اگر کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے تو دوستوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ السلام علیکم۔